میں کامیابی کے لیے بہت مفید دعا ہے۔ طلبہ میں نے اسٹوڈنٹ بھی آتا ہے جو اسکول میں پڑھتے، اسٹوڈنٹ مدرسہ میں پڑھتے، طلبہ بولتے ہیں اسے، تو سب کے لیے یہ دعا ہے۔ اگر آپ امتحان میں کامیابی چاہتے ہیں اور مشکل سے حل چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ اس آیت کریمہ کا ورد کیا کرے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی صبح شام اور اپنے سینہ پر دم کرتے جائے، اللہ تبارک و تعالی تمام مشکلات آپ سے دور کر دے گا، تمام مشکلیں حل ہو جائے گی، آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ امتحان میں 100 کے 100 نمبر لائیں گے، 100 نہیں تو 99 تو لائیں گے ہی گارنٹی کے ساتھ۔ امتحان میں کامیابی چاہتے ہو فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ۔ یہ میں بتا چکا ہوں پہلے بھی آپ کو، امتحان یا اور کسی کام میں کامیابی کے لیے اس آیت کو جانے سے پہلے 7 مرتبہ پڑھ لیا کرے، انشاءاللہ ضرور کامیابی ہوگی۔ یہ آیت کریمہ 7 دفعہ پڑھ کر کے اپنے سینے پر دم کر لے اور پھر امتحان کے لیے چلے جائے، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو بہت ہی فائدہ ہوگا، کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ اس سے انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ جس مقصد کے لیے بھی جاتے ہیں اس میں کامیابی حاصل کر کے ضرور بالضرور آئیں گے، یہ امید ہے اللہ تبارک و تعالی کے ذات سے۔ آپ یہ دعا پڑھ کر جاتے تو قرآنی آیات ہے، کسی بیٹھے کاروبار کو اونچائی پر لے جانے کا سورۃ القریش کا ایسا عجیب اثر کہ دن بدن ترقی کے وہ منزل دیکھے گا جس کا تصور ناممکن ہے۔ یعنی اگر آپ سورۃ القریش، لیلاف قریش یہ صورت ہے، علم تر کیف کے بعد لیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، یہ صورت جو ہے، یہ صورت آپ کو پوری پڑھنی ہے۔ اس کا جو ہے ثواب ہے، جو ثواب ملے گا آپ کو، جو برکتیں ہیں وہ برکتیں ہی ملے گی۔ اس سے آپ کو بہت ہی فائدہ ہوگا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اس صورت کا بھی ورد کیا کریں۔ اگر آپ میرے چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں اور وظائف سننا اور جاننا اور دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو MRA اسلامی بات کو ضرور بالضرور سبسکرائب کر دے اور بیل آئیکن کے بٹن بھی دبا دے تاکہ جو بھی ویڈیو آوے سب سے پہلے آپ تک پہنچے، تاکہ بیل آئیکن کے بٹن جو دبائیں گے ساتھی کو شیئر بھی کر دے تاکہ وہ ساتھی بھی اپنا فائدہ اس سے حاصل کر۔ محرم کے تیسرے جمعہ 4 قل کا وظیفہ، نصیب اور تقدیر بدل جائے گی، ہر حاجت پوری ہو جائے گی، رزق اور دولت برسے گی۔ 4 قل یا ایھا الکافرون، قل ھو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ 4 صورت ہے۔ سورہ کوثر 129 مرتبہ پڑھے اور معجزات دیکھے، مشکل سے مشکل ترین حاجت پوری ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر، یہ سورت کے نام ہے۔ آپ اس سورت کو پورا آخر تک پڑھے، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی حاجت ضرور پوری ہوگی۔ رب کعبہ کی قسم، تقدیر کے لکھے مٹ سکتے ہیں یا عزیز یا اللہ، دن دگنی رات چگنی ترقی، بے پناہ مال و دولت ملے گی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اگر آپ اس عمل کو کرتے ہیں تو آپ کو اس سے بہت ہی فائدہ ہوگا یا عزیز یا اللہ۔ دن کو قابو کرنے کا 1 دن کا وظیفہ، دل کو قابو کرنے کا 1 دن کا وظیفہ، قد شغفہا حبا، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر ایک سانس میں یہ عمل کر لے، صرف ان کے لیے جہاں کچھ اثر نہ کرے، محبوب تڑپ نہ جائے تو پھر کہنا کتنا بڑا نسخہ ہے یہ۔ سورۃ الرحمن کی پہلی 2 آیات کی کمال، نزلہ، زکام، کھانسی، بخار اور گلا خراب جڑ سے ختم، خطرناک ترین جراثیم بھی مر جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ الرحمن علم القرآن، یہ 2 آیت ہے، آپ اسے تلاوت کریں۔ تمام فکروں سے آزادی کی دعا، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، مجھے اللہ ہی کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میں بھروسہ رکھتا ہوں اور وہ بڑے تخت کا مالک ہے۔ آپ اس کو دعا کو ضرور پڑھیں۔ کسی کے دل میں پیار ڈالنے، قد شغفہا حبا کا وظیفہ دن میں کم سے کم 1000 مرتبہ پڑھے۔ کچھ دنوں کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے لیے محبت سب کے دل میں بیٹھ جائے گا اگر آپ اس عمل کو کرتے ہیں تو۔ ہر طرح کی بیماری سے شفا کا دم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص کسی ایسے مریض کی عیادت کرے جس کی موت کا وقت ابھی قریب نہ آیا ہو اور اس کے پاس 7 مرتبہ یہ دعا پڑھے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشکف، ہر بیماری سے شفا کی دعا، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ
وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، آپ اس عمل کو کرتے ہیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس سے آپ کو بہت ہی فائدہ ہوگا، آپ اس عمل کو ضرور کریں۔ قد شغفہا حبا یا ودودو، محبت کے ہر معاملے میں تفصیل دار جو شخص روزانہ پڑھ لے گا یا ودودو، اسے وہ کچھ مل جائے گا جو ساری عمر نہ مل سکا ہوگا۔ آپ یا ودودو کا ذکر ضرور کیا کریں۔ یا ودودو بابرکت والی نام ہے، بہت برکت ہے اس نام میں، اس کا ورد کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، آپ اس کو ضرور کریں۔ بے وفا محبوب کو عشق میں دیوانہ کرنے کا انتہائی طاقتور چھوٹا سا عمل۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، کم سے کم آپ اسے 121 مرتبہ روزانہ مغرب کے نماز کے بعد آپ اس کا ورد کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالی بے وفا ہوگی تو وفادار ہو جائے گی وہ۔ صرف 2 منٹ میں سنگ دل محبوب کو دیوانہ کرے۔ فرعون جیسے سخت دل شخص کو محبت میں پاگل کرنے کا وظیفہ۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، آپ اس کی ورد جو ہے کم سے کم 501 مرتبہ روزانہ عصر کے نماز کے بعد کرے۔ جو سنگ دل ہوگا، بہت سخت دل، وہ بھی پگھل کے پانی ہو جائے گا۔ میرے دوست، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر صرف 7 مرتبہ پڑھے، اللہم یا قوی القادر المقتدر قوینی، آپ اس کو کریں انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کے ہارٹ اٹیک کی بیماری ہے یا دل کمزور ہے تو اس بیماری میں یہ آیت کام آتا ہے، آپ اس کو کم سے کم 7 مرتبہ پڑھے، جس ٹائم دل چاہے اس ٹائم پڑھے، اس کا ورد کیا کرے۔ کسی کے دل میں اپنی محبت پیدا کرنے کے لیے وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، محبت میں پاگل کرنے کا وظیفہ ہے۔ میرے دوست، اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کا ورد کریں اور اس کا خیالات جو ہے اپنے ذہن میں رکھیں انشاءاللہ تبارک۔ ہاں لیکن جائز محبت ہو، نکاح کا ارادہ ہو، یہ حرام طریقے سے محبت نہ کرے، یہ بہت غلط بات ہے۔ نوکری کی بحالی، اگر کوئی شخص نوکری سے معطل ہو گیا ہو، یعنی چھوٹ گیا ہو، ہٹ گیا ہو اور کسی صورت میں بحال نہ ہوتا ہو تو اسے چاہیے کہ 41 دن تک اسم یا والیو کو روزانہ 3125 مرتبہ 3125 مرتبہ بعد نماز فجر یا عشاء پڑھے، یعنی فجر کے نماز کے بعد پڑھے یا تو عشاء کی نماز کے بعد پڑھے۔ بہتر ہوگا کہ آپ عشاء کی نماز کے بعد پڑھے، اس لیے فجر کے نماز کے بعد اب بیٹھے بیٹھے بہت سارا کام رہتا ہے، عشاء کے بعد فارغ ہو کے سکون کے ساتھ 3000